وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے اتنی نفرت اور دشمنی، عداوت، بغض اور کینہ کپٹ کیوں رکھا جاتا ہے؟ واقعتاً بہت ہی حیرت کی بات ہے، جبکہ پوری دنیا میں قرآن کریم کی خدمت کرنے والا سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے، اور 1400 سال میں کسی بھی حکومت نے قرآن کریم کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی سعودی عرب نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کسی بھی حکومت نے 1400 سال میں اتنی نہیں کی ہے جتنی سعودی عرب نے کی ہے، اور انسانی کاموں میں جس قدر حصہ سعودی عرب نے لیا ہے، آج تک دنیا میں کوئی ایسی مسلم حکومت نہیں جو اتنی خدمت کی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں جس نے اتنی زیادہ مسجدیں بنائی ہو، اور سعودی عرب کی خدمات پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے۔ حجاج کی خدمت جس انداز سے سعودی عرب نے کی ہے، 1400 سالہ تاریخ میں خلفائے راشدین کے بعد اور بنو امیہ کے بعد، یعنی تقریباً قرن ثالث تیسری صدی ہجری سے لے کر اب تک کسی بھی حکومت نے حجاج کی، حاجیوں کی اور معتمرین کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی سعودی عرب نے کی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حرمین شریفین کی خدمت جس قدر سعودی حکومت نے کی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حرمین کی خدمت قرون اولا اور ثانیہ کے بعد سے اب تک سعودی عرب کے مثل کسی نے بھی حرمین کی خدمت نہیں کی ہے۔ ان تمام خدمات کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہودی بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں، نصارہ کرسچن بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں، اور روافض، مجوس، نجوس، پلید بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں، اور مجوس کی پیداوار جو لوگ ہیں، مجوسیت زدہ جو لوگ ہیں، وہ بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں، اور شیعہ متاثرین بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں۔ جو تحریکی ہیں، اخوانجی ہیں، وہ بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں۔ مردہ فروش اور قبر پرست، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والے بھی سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بہت سی خرابیوں کے باوجود سعودی عرب توحید و سنت پر آج بھی قائم ہے، آج بھی قائم ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس سے دو خدا کے ماننے والے نفرت کرتے ہیں۔ دو خدا کے ماننے والے کو جانتے ہیں آپ؟ اس کو پارسی اور آتش پرست کہا جاتا ہے۔ دو خدا کے ماننے والے
ایک رب کے ماننے والے سے نفرت کرتے ہیں، اور ٹرینٹی کے ماننے والے بھی موحد سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ٹرینٹی کیا ہے؟ تثلیث، تین خداؤں کے ماننے والے۔ کرسچن یہ بھی موحدین سے نفرت کرتے ہیں، اور جو اللہ کا بیٹا عزیر کو بناتے ہیں یہودی، وہ بھی موحد لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جو جتنی قبر اتنے مشکل کشا، ان کا تو کہنا ہی کیا، جہاں بھی توحید کی بات کرو آگ لگ جاتی ہے اور پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، نفرت کا، انتقام کا، کینہ کا، عداوت کا، سب کا سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ توحید ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا انسان اس دنیا میں آیا ہے؟ نہیں۔ لیکن کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مکہ توحید کی دعوت کے بعد نفرت کرنے لگا تھا یا نہیں کرنے لگا تھا؟ جب تک توحید کی دعوت نہیں دی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک توحید کا پیغام آپ کو نہیں ملا تھا، تب تک بہت پیارے تھے۔ لیکن جیسے ہی توحید کا پیغام سنایا، تمام کے تمام محبت کرنے والے نفرت کرنے لگے ہیں۔ آج بھی وہابی کسے کہا جاتا ہے؟ جو الہ واحد کی دہائی دیتا ہے اور الہ واحد ہی کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ اور نفرت کا سبب کیا ہے؟ کوئی اور سبب نہیں سوائے اس کے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے جہاں کہیں بھی بولتے ہیں رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے بولتے ہیں۔ بھنگی شاہ، ننگے شاہ، بلائی خالہ کی دہائی نہیں دیتے ہیں۔ یہی سعودی عرب کا بھی قصور ہے کہ جہاں درخت کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں حجر کی پوجا کی جا رہی تھی، جہاں شجر کی پوجا کی جا رہی تھی، جہاں قبر کی پوجا کی جا رہی تھی، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا گیا اور بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم جاؤ اور جہاں کہیں بھی اونچی قبر دیکھو اس قبر کو زمین بوس کر دو، صرف ایک بالشت رکھو۔ یہی وہ پیغام تھا جس کو یہاں کے حکمران نے سنایا اور عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ اور اسی وجہ سے آج سے 70-80 سال پہلے بھی نفرت اور عداوت رکھی جاتی تھی، اور آج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے سعودی عرب سے نفرت کی جا رہی ہے۔ تو یہ نفرت کرتے کرتے مر جائیں، لیکن موحدین کو تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن بال بھی بیکا یہ مشرکین، یہ ملحدین، یہ زنادقہ، یہ دو خدا کے ماننے والے، اور جتنے کنکر اتنے شنکر کے ماننے والے، اور جتنے مردوں کی دہائی دینے والے ہیں، یہ اپنی ناک زمین پر رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن موحدین کا بال بیکا تک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ موحدین کا تعلق رب کائنات سے ہے۔ موحدین رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس پیر کو مانتے ہیں نہ اس پیر کو مانتے ہیں، رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ اگر یہ موحدین کا قصور ہے تو اس قصور کی جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے موحدین تیار رہے ہیں، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔